اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اصحاب الحجر جو ہیں پتھر والے لوگ، انہوں نے انبیاء کی توہین کی، انبیاء کی نافرمانی کی، انہیں جھٹلایا۔ یہ اصحاب الحجر جو ہیں یہ قوم صالح، یعنی ان کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس قدر ماہر تھے پتھروں سے گھر بنانے میں، بہت بڑی بڑی چٹانوں کو یہ تراشتے تھے۔ ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں اور بہت زیادہ یہ قوی بھی ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، ہائٹڈ ہوتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے نشانات آج تک موجود ہیں۔ کئی ہزار سال گزر چکے ہوں گے اس قوم کو، لیکن آج بھی سعودی عرب کے شہر الاولا ہے، مدائن صالح نام سے ہے، وہاں آپ دیکھیں گے تو پورے کے پورے پہاڑ کو انہوں نے تراش کر کے ایک ایک گھر بنایا ہے، اور پتھروں کے اوپر نقش دے دیتے تھے، اور اس کے اندر دروازے ہوتے، پھر اندر جانے کے بعد ہال، کمرے، ساری چیزیں، یعنی ایک پہاڑ کو تراش کر کے مکمل اپنی رہائش گاہ بنانا یہ معمولی بات نہیں، اس وقت جب کہ ٹیکنالوجی کا دور ہی نہیں تھا۔ آج ہم کو روڈ کی ایک سرنگ بنانے کے لیے نہ جانے کتنا بجٹ پاس کروانا پڑتا ہے، اور کیسی کیسی مشینیں لگاتے ہیں، اور مہینوں کام چلتا ہے، تب جا کر کے ایک ٹنل بنتا ہے پہاڑ کو تراش کر کے۔ آج بھی روڈ کے اس پار سے اس پار اگر بیچ میں پہاڑ آ جائے تو ہوتا ہے، ٹنل بناتے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ ہائی ٹیک آج مشنریز ہیں، ان کے استعمال کے بعد بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں، تب جا کر کے ایک ٹنل بنتا ہے۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ وہ پتھروں میں ماہر تھے، کون سے پہاڑ کو کس طرح سے کھودا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے بیٹھ جائے، ان تمام معاملات میں وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھے، ماہر لوگ تھے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر یوں بھی آئے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ بھی ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں سے تراش کر کے محفوظ گھر بناتے تھے۔ یہی ان کے غرور و تکبر کا ذریعہ بھی بنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے فن جس کو آتے ہیں غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بہتر جاننے والا اب کوئی ہے نہیں۔ تو یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان کے قوم کے لیے حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے جھٹلایا اور کہا کہ ہم تمہیں رسول کیسے مانیں، ہم تم کو نبی کیوں مانیں۔ ایک اللہ رب العزت کی سنت بھی دیکھیں، سنت الہیہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں جس نبی کو بھیجا ہے اس زمانے کا جو سب سے بلند و بالا فن ہوتا ہے اسی کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ دے کر بھیجتا ہے۔ فرعون کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دے کر بھیجا کہ لکڑی ڈالیں تو سانپ بن جائے۔ ہر زمانے میں جس طرح کے انبیاء اکرام علیہ السلام جو معجزے لے کر آئے، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ کیا تھا؟ پتھروں کے متعلق ان کی معلومات بہت زیادہ تھی۔ اصحاب الحجر جن کو کہا گیا ہے پتھر والے لوگ، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو امت تھی، پتھروں کے معلومات میں وہ بہت ایکسپرٹ تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک پتھر پر ہاتھ رکھا، یہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم تھا، اس سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، پتھر سے جاندار اونٹنی پیدا ہوئی۔ اور ایسی نہیں ہے کہ ایک مصنوعی آرٹیفیشل کوئی چیز بنائی گئی، پتھر سے پتھر ہی نکلا ہو، بلکہ جاندار دودھ دینے والی اونٹنی، اور اس کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ ان لوگوں کے سامنے دکھایا، اس لیے کہ تم پتھروں کو تراش کر کے گھر تو بنا سکتے ہو، لیکن ایک بے جان پتھر سے تم جاندار اللہ رب العزت کی چلتی پھرتی ایک مخلوق کو بنانا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اب انہیں ایمان لانا تھا، کیونکہ یہ ان کے فن سے ریلیٹڈ چیز تھی، پتھروں کے کام میں وہ مشہور تھے۔ اب پتھر سے آج تک انہوں نے کبھی کسی جاندار کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صالح علیہ السلام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو،
ان کی شریعت کے جو احکام تھے وہ ان پر بتائے گئے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اب ان کے لیے حکم ایک یہ بھی تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ تم اللہ کی اس اونٹنی کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب اس اونٹنی کا حال یہ تھا کہ وہ بھاری بھرکم اونٹنی اگر وہ کنویں میں پانی پینے کے لیے جائے تو ایک ساتھ پورا پانی پی جاتی، پورا پانی وہ پی جاتی، پورا کنواں ختم ہو جائے۔ اب جس جگہ پر یہ قوم صالح رہتی تھی ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ایک دن تم پورے لوگ کنویں سے پانی لینا اور ایک دن پورا اونٹنی کے لیے چھوڑ دینا۔ اور قرآن پاک میں ان کے لیے آیا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اللہ نے فرمایا اور اس اونٹنی کو بری نیت سے ہرگز مت پکڑنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ان قریب پھر یا تو عذاب آ جائے گا، اگر تم نے اونٹنی کی کچھ بھی بے حرمتی کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کہا، آپس میں میٹنگیں کی، کہا کہ اس اونٹنی کا برا ہو، اس اونٹنی نے تو ہمارا پانی پورا ختم کر دیا ہے، یہ جہاں چرتی ہے پورا کا پورا کھا جاتی ہے، جبکہ وہ نشانی تھی اللہ کی۔ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ پتھر سے پیدا ہوئی ہے، پتھر سے پیدا ہوئی اونٹنی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا اونٹنی کو۔ اب کیا تھا؟ اللہ رب العزت کا جلال طاری ہوا ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اونٹنی کے ساتھ بے حرمتی کا سلوک کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان ظالموں نے کہا کہ اللہ کا عذاب؟ کس عذاب کی بات کرتے ہو تم؟ اگر تم کہتے ہو کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسا عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان آیا تھا، تو ہم تو بلند و بالا پہاڑوں پر ہیں، ہم ایسے پہاڑوں کو تراش کر کے اندر ہیں کہ یہاں تک طوفان پہنچ نہیں سکے گا اگر آ بھی گیا تو، کیونکہ ان کے ذہن میں وہی عذابات تھے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پتھروں کی بارش ہوگی جیسے قوم لوط پر آیا ہے، تو ہم تو پتھروں کے اندر موجود ہیں، کوئی پتھر گر کر بھی ہمارا کچھ نہ کر سکے گا۔ اور اگر ہواؤں کی بات کرتے ہو تو ہوائیں پہاڑوں کو ٹکرا کر کے دور چلی جائیں گی، کس عذاب کی بات کرتے ہو؟ دیکھیں یہ غرور اور تکبر قوم سمود کا ایسا تھا کہ طوفان نوح جیسا بھی آئے تو بھی ہم محفوظ رہیں گے، پانی یہاں تک نہیں آ سکے گا۔ پتھروں کا عذاب آئے تو ہم آلریڈی پتھروں کو تراش کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر ٹکرا کر چلے جائیں گے، پہاڑوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہوائیں اگر چلاتے ہیں، بہت تیز ہوائیں، تو پہاڑوں کا ہوا کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ نظام ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، کیسے بھی طوفانی ہوائیں آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں جو ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، کوئی عذاب اس طرح کا نہیں آیا، سب اپنے اپنے اندر گھروں میں موجود تھے، وہی پہاڑوں سے تراشے ہوئے محلات سمجھ لیں ان کو، آج بھی موجود ہیں، آج بھی زمین پر ہیں، تو اندازہ کریں اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے، کتنے مضبوط۔ آج تک جب وہ پہاڑوں کو تراشے ہوئے گھر موجود ہیں تو اس وقت کتنے مضبوط رہے ہوں گے۔ ایک فرشتہ نازل ہوا اور حکم الہی یہ ہوا کہ تم ایک چنگھاڑ نکالو، چیخ۔ فرشتے نے ایک آواز نکالی، اتنی تیز آواز تھی، اتنی تیز آواز کہ وہ جتنے گھر اپنے پہاڑوں کے اندر موجود تھے ان کے کان پھٹ گئے اور بھیجے نکلنے لگ گئے کانوں سے، اور وہیں کے بے ہوش ہو کر کے گرے۔ اس کے بعد پھر ان پر موت طاری ہو گئی، صرف ایک آواز کے ذریعے سے ان سب پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، قوم سمود کو۔ یہ غرور اور تکبر میں جو تھے کہ ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکے گی، ان کو ان کے گھروں کے اندر ختم کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ یہ اصحاب الحجر تھے، صنعت و حرفت کے بادشاہ کہلائے جاتے تھے۔ سوچیں تو آپ، اتنے ہزاروں سال بعد، آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ہم وہ کام نہیں کر سکے۔ آج کہاں ہے کوئی پہاڑ کو تراش کر کے کوئی گھر بنا رہا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے پورے پہاڑ کو، تو یقیناً وہ اس زمانے کی ناقابل تسخیر قوت اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو ہمیشہ سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا یہ یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آئے
تو تم چاہے جتنے بھی مضبوط محلات میں بیٹھو وہ اپنا عذاب تم تک داخل کر کے رہے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم چاہے جتنے بھی مضبوط محل میں ہو، اگر موت آنی ہے تو وہاں آ کر پکڑ لے گی.